الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، عنایات اور مہربانیوں کے ساتھ رخصت ہوا. اہل قدر نے رمضان کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. بے قدرے لوگوں نے رمضان کی بے قدری کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خواب و خاصر ٹھہرے. رمضان المبارک در حقیقت ایک 30 روزہ تربیتی کورس ہے. دنیا کے اندر جس طرح مختلف کورسز کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، ان کورسز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی تربیت سکھائی جائے گی، ایسی تربیت کی جائے گی جس کو سیکھ کر انسان پوری زندگی اس کے مطابق کمائے گا. مثلا آج کل کمپیوٹر کورسز ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کروا رہی ہے، یا ویسے ہی نوجوان خود سے کئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے اندر جا کر کے سیکھ لیتے ہیں، کمپیوٹر کورس کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ اسکل حاصل ہو جائے گی، یہ مہارت ہمارے اندر آ جائے گی اور پھر بقیہ زندگی اندر ہم اس کورس کو آگے لے کر کے چلیں گے اور اس سے ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا. تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ بھی در حقیقت ایک روحانی تربیتی کورس ہے، اور صرف روحانی ہی نہیں، جسمانی بھی ہے، اور صرف اخروی ہی نہیں، دنیاوی بھی ہے. یعنی ہر اعتبار سے ایک تربیتوں بھرا کورس رمضان مبارک رہا، جس نے اہل قدر کی تربیت کی، انہیں نظم و ضبط سکھایا، انہیں ڈسپلن سکھایا، ان کے اندر تقویٰ پیدا کیا، انہیں بہت سی چیزوں کا عادی بنا دیا، بہت سی برائیاں ان کے اندر سے ختم کر دی. تو اصل یہی سمجھنا ہے کہ جس طرح دنیا کے مختلف کورسز سے صرف وہ کورس مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کورس کے ذریعے سے بقیہ زندگی کی اصلاح اور اس کے فوائد مقصود ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہی رمضان کے ذریعے سے بھی صرف 30 روزے مقصود بھی ذات نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ اپنی بقیہ زندگی کی تربیت اور اصلاح بھی مقصود ہے. وہ زندگی کا نظم و ضبط اور اس کے ساتھ بہت سی اچھی عادات کو اپنا لینا، بہت سی برائیوں کو ترک کر دینا. یقیناً ہر ایک شخص نے اپنی اپنی کوشش اور اپنی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق ان اچھی عادتوں کو اپنے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کی اور بری عادتوں کو ترک کرنے کے لیے بھی کوشش کی. سورہ فاطر کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگ، لا تغرنکم الحیات الدنیا فلا یغرنکم باللہ الغرور. تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اب دنیا کی زندگی کیا ہے کہ رمضان کے اندر ہر انسان پر، ہر مسلمان پر یہی چیز غالب رہتی ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، مجھے اس کا اجر ملے گا، میں برا کام چھوڑ دوں تو اس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، اللہ کے ناراض ہونے سے بچ جاؤں گا، گناہ سے بچ جاؤں گا، معاشرے میں، سوسائٹی میں بری عادات سے اور بدنامی سے بچ جاؤں گا. تو رمضان میں جیسے ہر آدمی پر ایک فکر سوار ہوتی ہے اور ہر آدمی کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، نیکی کے اوپر اجر ملے گا، برا کام کرنے کے اوپر پکڑ ہوگی اور دنیا کی بدنامی وہ الگ ہے. تو یہی تصور در حقیقت رمضان کے بعد بقیہ مہینوں کے اندر بھی انسان پر غالب رہنا چاہیے کہ جیسے رمضان میں نے نماز کی پابندی کی، اور نماز کی پابندی اس لیے کی کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور وہ فرض ہے، ویسے ہی وہی نماز رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں بھی فرض ہے. اور جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوئے، میری 5 وقت کی نماز باجماعت پہ، ویسے ہی بقیہ دنوں میں نماز پڑھے گا تو اللہ خوش ہو. تو جیسے رمضان کے اندر نماز کو قائم کرنا یہ فرض رہا، ویسے ہی فریضہ بقیہ دنوں میں بھی لازم رہتا ہے. جیسے رمضان کے اندر یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، معافی کا ذریعہ ہے، بے حیائی اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، ویسے ہی یہ نماز بقیہ مہینوں اور بقیہ ایام کے اندر بھی
اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے گناہوں سے بچانے کا اور انسان کے معافی کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے اور جہنم سے بچ جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا انسان اہتمام کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، انسان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ کہیں دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان اپنی اولاد کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی وجہ سے اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، ناکام نہیں ہونا۔ اور پھر 28ویں پارے میں سورہ منافقون کے اندر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے تمہاری اولاد اور تمہارا کاروبار، تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہلاکت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنے بڑا آدمی کیوں نہیں۔ اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی طاعت و فرما برداری سے غافل ہے، تو یہ شخص یقیناً ہلاکت میں پڑے گا اگر توبہ نہ کی تو۔ اور عام طور پر ہلاکت کا جو سبب بنتی ہیں وہ دو چیزیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا گیا کہ انسان کا کاروبار، انسان کی نوکری، انسان کا کام دھندا، اور یا پھر بچے، کہ انسان بیوی بچوں کی وجہ سے کام کاج میں مشغول رہتا ہے، یا سفر میں مشغول ہے، یا آنے جانے میں کہیں مشغول ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ 30ویں پارے میں آتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کیوں تو اللہ کا در چھوڑ کر صرف دنیا کے کام دھندوں میں مشغول ہے؟ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اگر کوئی دشمن ہو اور ہم اس کو دشمن ہی نہ سمجھیں، اس وقت جو عالمی سطح کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو صورتحال ہے، یقیناً ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو جو ہمارے دشمن ہیں اگر ہم ان کو دشمن ہی نہ سمجھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن ہماری جڑیں بالکل کھوکھلی ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں، مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ جب اس کو دشمن سمجھیں گے تو اگلا کام یہ ہوگا کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے۔ آخر دشمن کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کسی کے ملک پہ قبضہ کر لے، اس کی ایٹمی طاقت کو ختم کر دے، یا اس پہ قبضہ کر لے، یا اس کے اثاثہ جات پہ قبضہ کر لے، یا اس سے کچھ اپنی شرائط منوائے، جیسے اس وقت چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو شیطان اگر ہمارا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو شیطان کو ہم سے کیا چاہیے، اسے کیا مطلوب ہے؟ تو وہ اس کا وہ مکالمہ ہے جس کا قرآن کریم متعدد مقامات پر تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا تھا، تو اس وقت جو اس نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو خوب بہکانے کی کوشش کروں گا، یہی آدم میرے جنت سے نکلنے کا سبب ہے، تو پھر میں بھی یہ قسم کھاتا ہوں کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تو قسمیں کھا رکھی ہیں تمہیں گمراہ کرنے کی اور تمہیں راہ حق سے بہکانے کی، بھٹکانے کی، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو لوگوں کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لاجک پیش کرتا ہے۔ شیطان مصروف تھا اس نے نماز نہیں پڑھی، والدین کا کہنا نہیں مانا، یا فلاں کام نہیں کیا، اور اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرے ساتھ والے باقی بھی تو کوئی نہیں پڑھتا، میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرے گھر سے باقی بھی کسی نے نہیں پڑھی، باقی بھائیوں نے نہیں پڑھی، میرا کوئی کزن نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں نہ پڑھوں۔ تو شیطان کا کام یہی ہے کہ گناہ بھی کروائے گا، اور گناہ کروانے کے بعد اس پر جری بھی کرے گا، جیسے اس نے خود گناہ بھی کیا تھا اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے جرم کو تسلیم کرتا، آگے سے یہ کہا کہ میں تو افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے میں نے کام نہیں کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب گناہ کرنے کے بعد انسان کو بجائے ندامت اور شرمندگی کے الٹا اس کے اوپر وہ جری ہو جائے اور کٹ حجتی سے کام لے اور دلائل دے
کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا یا کیا ہے گناہ کا کام، تو سمجھ لیجئے یہ براہ راست شیطان کی محنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کو تم اپنا دشمن سمجھو، اور شیطان کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اسے کھرب لوگوں کو بہکانے کا عظیم تجربہ ہے، بہت ماہر شخصیت ہے وہ چھوٹے موٹے نہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، بڑے بڑے اہل علم کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو لہذا کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ شیطان میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسے قرآن کریم میں بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جو کر سکتے ہو، جو تمہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے، کہ میں اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، نہ نظر آتا ہے کہ انسان اس کو سمجھائے، دیکھے، اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروائے، اس سے لڑے، جو چیز نظر ہی نہیں آتی تو اس سے کیا پنگا لینا۔ تو اس سلسلے میں کرنا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تحفظ کی دعائیں کرے اور تمام وہ کام کرے جس سے شیطان سے حفاظت ہو سکتی ہے اور جس سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ سکتا ہے۔ انسان کی عبادات کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کی حفاظت سے نکل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ آدمی اللہ کے حصار سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیتے، ہاں بھی شیطان تجھ پہ حملہ کرے یا تیرے اوپر کوئی ملک حملہ کرے، پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا کام قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کے بعد وہی نیکی کا کام اسے دوبارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ اس اصول کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رمضان کے بعد نماز پڑھتا ہوا دیکھو کہ وہ مسلسل 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، تو سمجھ لو کہ اس کے رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے بعد بے نمازی ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی رمضان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں۔ اور ساتھ وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے دن میں روزہ رکھتے ہیں شام کے وقت انہیں سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہ ہوا، روزہ قبول ہی نہیں ہوا، تو اجر و ثواب بھی کچھ نہیں، رات بھر ٹھہرے رہے، کسی بھی وجہ سے ان کی عبادت قبول نہ ہوئی، چاہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یا سنت طریقہ نہ اپنانے کی وجہ سے ان کا وہ عمل ہی قبول نہیں ہوا، تو صرف جاگتے ہی رہے، باقی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے اندر جو تربیت ہماری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں سکھائیں، ہر چیز کا ایک نظم و ضبط ہے کہ ہم ہر کام کو وقت پر کریں۔ پورے 30 دن ہم نے ایک وقت پہ افطار کیا، ایک وقت پہ سحری کی، نمازیں وقت پہ ہوتی نہیں، پھر ہم تلاوت کا بھی ہم نے ایک معمول بنا رکھا تھا کہ ہم نماز تہجد کے وقت میں نفل پڑھ لیتے تھے، اسی طرح نوافل دن بھر میں پڑھ لی جاتی تھی یا تلاوت کر لی جاتی تھی۔ تو وہ جو عادات اچھی ہم نے اپنا لی تھی، ہمیں ان کو اپنا کے ہی رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تم اس فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا، وہ پہلے نوافل پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اب اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس لیے سیدہ عائشہ کا فرمان ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا ہی پسند اور محبوب ہے تو تھوڑا کیا جائے لیکن ہمیشہ کے لیے کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے۔ تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑی کر رہے ہیں لیکن ہر روز کی جا رہے ہیں، 1 رکوع 2 رکوع 1 پاؤ آدھا پارا جتنا ممکن ہو سکتا ہے، اور کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ کم از کم جو معمول رمضان کا تھا کہ اگر ہم 1 پارا پڑھتے تھے تو 1 پارا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان اس سلسلے میں جو ٹائم اللہ کی طرف سے فارغ اس کو ملتا ہے وہ اس کو ضائع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کثرت سے لوگ عام طور پر ان کی ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فارغ ٹائم۔ صحت ملی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں، صحت کا جتنا بھی زمانہ ہوتا ہے عام طور پہ ویسے ہی گزر جاتا ہے، اور اللہ تب یاد آتا ہے جب ہمارے اعضاء،
جواب دے جاتے ہیں. جب قوائے بدن کمزور پڑ جاتا ہے پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ اب اللہ کو یاد کرو. نہیں، جب صحت ہے اس وقت عمل کرو. اور ایک روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت صحت میں نیک اعمال کرتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور وہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر سکتا، تو اسے وہ بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے کاش ہم نے اپنی جوانی میں عبادتیں کی ہوتی تو آج بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، پھر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور فقیہ ہیں امت کے. تو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ان کا تاثر یہ ہے کہ زندگی تو ضائع کر دی، اور ہم نے واقعی ضائع کر دی. اور ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم جیسا تو اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے اس روئے زمین پہ، کہ ہم نے تو آج جمعے کی نماز پڑھی ہے، باقی پورے ہفتے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تلاوت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سچ بولنے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں گناہوں سے محفوظ نہیں، کان گناہوں سے محفوظ نہیں، ہماری سوچ اور فکر گناہوں سے محفوظ نہیں. تو اس لیے جیسے رمضان میں میرے بھائیوں ہم نے نیکیاں کرنے کا اہتمام کیا، وہ نمازوں کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، اسی طرح باقی نیکی کے کام صدقہ خیرات ہے، زبان سے اچھی بات کرنا، گناہوں سے بچنا، زبان کو کنٹرول کرنا، اسی طرح بے نمازی نہ ہونے کی جو ایک مشق اور عادت ہم نے رمضان میں کر لی تھی کہ نمازیں ہم نے کم سے کم چھوڑی یا چھوڑی ہی نہیں، نمازوں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، تو وہ اہتمام اب بھی ہونا چاہیے. اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، جو کہ رمضان کا اصل مقصد تھا، تقویٰ، کہ تم متقی بن جاؤ. اور جب متقی بنو گے تو ہدی للمتقین، قرآن تمہیں صحیح معنوں میں ہدایت فراہم کرے گا. قرآن کریم میں کتنے ہی مقامات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں جن میں تقویٰ کی تعلیم ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، کہ تم اللہ سے ڈرو اور یقین جانو تم اللہ سے ملاقات کرو گے. ایسا نہیں ہے کہ تم ایسے بے خبری میں زندگی گزار رہے ہو اور تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم اللہ سے ڈرو اور یقین جانو کہ تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ خبیر بما تعملون ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سے ڈرو اور یقین جانو اللہ تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے. آج کسی کو پتہ چل جائے کہ حکومت کا کوئی جو شعبہ ہے وہ میری صبح شام کی ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، جاسوسی ہو رہی ہے میری، انسان کا بچہ بن جاتا ہے. ہم کسی جگہ جاتے ہیں پتہ چل جائے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہماری زبانیں بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں، ہاتھ بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں. اور ابھی تو کیمرے وہ آئے ہوئے ہیں کہ انسان کی آواز کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. ایک جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ یہاں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ انسان کی آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے ویسی کوئی بات وہاں کی بھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوتا کہ بھئی بعد میں کہیں سن لیں گے تو کوئی مسئلہ بنے گا. لیکن ایک بات فوراً ذہن میں آئی کہ نہیں بھی، اگرچہ ابھی تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، اب کرنی بھی نہیں ہے کہ کہیں وہ بات ریکارڈ میں آ گئی، بات سن لی تو کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، سزا وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ تو کہیں گے دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہا تھا، یا اس نے کیا کہہ دیا، یا ہمارے خلاف یہ بات کہہ دی، اس نے غیبت کر لی. تو اگر ہمیں تصور ہو جائے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک حرکت کو دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، یہ اللہ کے علم میں تو ہے ہی ہے، وہ سب چیزیں ریکارڈ میں لائی جا رہی ہیں. تو اگر انسان کو یہ استحضار ہو جائے کہ میرے ہر عمل پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر چیز کا بدلہ تم وہاں پر پاؤ گے، جس نے نیکی کی ہے اس کو رتی بھر نیکی کا بھی اجر ملے گا، جس نے برائی کی ہے تو اس کی سزا اسے دی جائے گی. ولا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے جتنا بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. نیکی کی ہے تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور اگر گناہ کیا تو پھر بچ نہیں پاؤ. اور صرف یہی نہیں، سورۃ تکاثر کی آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا ہر اس نعمت کے بارے میں جو ہم نے تمہیں عنایت کی تھی. تو کتنی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں دن بھر میں. تو اس لیے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا تھا تو اس میں ایک بات اس نے یہ کہی تھی کہ میں آپ کے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا. سب کچھ کھا پی کے پیٹ بھر کے ڈکارے مار کے وہ پھر بھی آپ کی ناشکری کہیں گے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس نہ چاہیے. اور قرآن کریم اللہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے.
تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو رہے ہیں, پاؤں مبارک میں ورم آ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں, پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اس لیے کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں, ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے. بار رمضان کی جو روٹین تھی ہمیں اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی ویسے زندگی گزارنی چاہیے, اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا رہے گا. اور باقیوں کو بھی یاد دلائیں, گھر کے باقی افراد کو بھی یاد دلائیں. کوشش کریں کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں, باقیوں کو بھی گھر میں کہیں سختی کے ساتھ. جیسے دنیاوی امور میں سختی کرتے ہیں گھر والوں پہ, بچوں پہ, ویسے دینی امور کے اندر بھی سختی کریں, کیونکہ نماز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی پہلے نماز پڑھو, باقی کام بعد. کھانے میں دیر ہو سکتی ہے, نماز میں دیر نہیں ہوگی, پہلے نماز پڑھیں سارے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ فلاں کام رہ جائے گا, فلاں رہ جائے گا, سارے کام رہ جائیں, نماز پہلے پڑھ لیں, باقی کام بعد میں کریں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا الحمدللہ.